مگر کچھ مسلمان عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور یہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ عقل کے خلاف ہے۔ ٹھیک کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، دجال کو کسی نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اپنے موت کے بارے میں کسی نے نہیں جانا، تو کیا ان ساری چیزوں کا انکار ہے؟ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی اس کی بات کی منزل بہت آسان ہے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے دینی بھائی، آج کے سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے عذاب قبر۔ حضرات، قبر تاریکی، تنہائی، وحشت کی جگہ ہے اور یہ ایسی وادی ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس پر ایمان لانا ایمان بالیوم الآخر کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل منہ، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر اور گھبراہٹ والی جگہ کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، فما رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذا من عذاب القبر، میں نے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ مگر کچھ مسلمان عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور یہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ عقل کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا یا سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر اعتراض کیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے۔ یا کتنی بچکانہ حرکت ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ مثلا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنے دل و دماغ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، دجال کو کسی نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اپنے موت کے بارے میں کسی نے نہیں جانا، تو کیا ان ساری چیزوں کا انکار ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون پر صبح شام عذاب نار کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ حکم ہوگا کہ آل فرعون کو جہنم میں ڈال دو۔ اس آیت کریمہ میں جہنم سے قبل آگ کی پیشگی سے مراد عذاب قبر ہے۔ آل فرعون ان کی کرتوت کی وجہ سے ہر صبح شام عذاب نار چکنا پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نصیحت ارشاد فرماتے ہیں، یا اخوان لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ یعنی اس قبر جیسی وحشتناک کوٹری میں آرام پانے کے لیے کچھ تیاری اور محنت کر لو۔ عذاب قبر کی سختی کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا نہ چھوڑتے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کو دکھا دو اور اس خطرناک و ہیبت ناک مناظر عذاب کو دکھا دیتا جو میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه وما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اسد منه۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی اس کی بعد کی منزل بہت آسان ہوگی، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی اس کی بعد کی منزل بہت سخت اور دشوار گزار ہوگی۔ حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو انشاءاللہ اس کی بعد کی منزل بہت آسان ہوگی۔ لیکن حضرات،
آج ہمیں عذاب قبر سے بچا کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مر کر قبر میں جانا ہی نہیں, جبکہ آدمی کی موت یقینی ہے اور آدمی کو مر کر قبر میں جانا ہی ہے, اور اس قبر جیسی وحشتناک کوٹری سے بھی گزرنا ہے. کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے, موت ایک پیمانہ ہے سب کو پینا ضرور ہے, موت ایک پیمانہ ہے سب کو پینا ضرور ہے, قبر ایک دروازہ ہے سب کو گزرنا ضرور ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بسائے اور نماز پڑھے, روزہ رکھے اور اس عذاب قبر کی تیاری کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.